تفسیر ابن کثیر سورہ کہف اور آیت نمبر 57, 58, 59. آیت نمبر 57. And who does more wrong than he who is reminded of the ayat, signs of his Lord, but turns away from them, forgetting what his hands have sent forth. یہاں پر وہی چیز ہے کہ جو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اللہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، یعنی یہ سب سے ظالم ہوا نا، اس کا مطلب کہ جس کے سامنے ذکر کیا جائے، اس کو یاد دہانی کرائی جائے اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی نشانیوں سے، جو کہ اس کا رب ہے، مگر وہ پلٹ کے چلا جاتا ہے، اگنور کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے پہلے کیا بھیجا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے پہلے کیا بھیجا ہے، کیونکہ جو بھی اس کے ہاتھوں کا بھیجا ہوا ہے نیچرلی وہ تو موجود ہے نا اللہ کے پاس. دنیا میں اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا کہیں بھی اللہ کے پاس، لیکن مائنیوٹلی لکھا ہوا وہ پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ بندے نے دنیا میں کیا کیا، وہ بھول جاتا خود. Truly we have set over their hearts a kinna. یقیناً ہم نے تو ان کے دلوں کے اوپر پردہ حائل کر دیا ہے. Lest they should understand this. This کیا ہے؟ This قرآن. کہ وہ اس قرآن کو گہرائی سے کہیں سمجھے نہ. اللہ کو نہیں چاہیے کہ ایسے بدبخت لوگ جو ہے اب وہ قرآن کو بڑی اچھے سے یعنی سمجھے، کیونکہ یہاں پر یفقہوہ فقہ ورڈ ہے نا، یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. تو اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جو دل میں اترنے والی بات ہے قرآن کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، وہ ان کے ساتھ ہو. اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. اینڈ ان دیئر ایئرز ڈیفنس، اور ان کے کانوں کے اندر بہرا پن. یعنی ویسے تو ان کے کان ٹھیک ہے، دنیا کا سب کچھ سن سکتے ہیں، گانے بھی سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام جو ہے نا بس وہی نہیں سن سکتے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کان نہیں ہے، وہ سچ مچ کے بہرے ہیں اور وہ نہیں سن سکتے. آف کورس وہ سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی جو گہرائی ہے وہ نہیں سن سکتے، کیونکہ اگر کانوں سے سنیں گے تبھی تو دل میں اترے گا نا. تو کان اور دل کا جو کنیکشن رکھا ہے اللہ نے کہ سنو اور وہ سیدھا دل میں اتر جائے. تو اچھی بات سنو گے تو اچھی اترے گی، بری سنو گے تو بری اترے گی. اینڈ اف یو کال دیم ٹو گائیڈنس، تو اللہ کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ ان کو بلائیں گے، پکاریں گے ہدایت کی طرف، ایون دین they will never be guided. پھر بھی ان کی ہدایت نہیں ہوگی کبھی بھی، ابدا. آیت نمبر 58. And your Lord is most forgiving, owner of mercy. اور آپ کا رب جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا اور رحمت کا مالک ہے، اونر ہے. ساری رحمتیں اللہ کے پاس ہیں. Were he to call them to account for what they have earned، اگر اس کو ان کو حساب کے لیے بلانا ہوتا جو کہ انہوں نے کمائی کی ہے دنیا کے اندر، then surely he would have hastened their punishment. تو یقیناً جیسے برے کام انہوں نے کیے ہیں اس کے بعد اگر اللہ عذاب میں جلدی مچاتا تو کیا ہوتا ان کا حال. بٹ they have their appointed time. لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ان کا ایک وقت رکھا ہے کہ میں ان کو اتنی مہلت دوں گا،
इतने साल तक इनको छुट्टी दूंगा, छूट दूंगा, भाई जाओ, अभी भी सुधरते हो तो सुधर जाओ। तो वो अपॉइंटेड टाइम जो है, मौइद, तो वो है जिसकी वजह से अल्लाह उनको सजा नहीं देता, अजाब नहीं देता, वरना कब का दे चुका होता। बियॉन्ड विच दे विल फाइंड नो एस्केप। जब ये अगर सजा, ये अपॉइंटेड टाइम जब आ जाएगा ना, उस वक्त जब अल्लाह इनको अजाब देगा, तब इनके लिए कहीं पर भी कोई छुपने की, भागने की कोई जगह नहीं होगी, कोई रिफ्यूज नहीं होगा उनके लिए। आयत नंबर 59, एंड दीज टाउन्स, और ये शहर, क्योंकि जब कारवान जाते हैं उनके, आते हुए मतलब एक दूसरा रास्ता, जाते हुए दूसरा रास्ता, तो वो रास्ते में आती है वो बस्तियां, वो शहर जिन पे अल्लाह का अजाब आया था, तो ये आते जाते उसको देखते हैं, तो क्या फिर भी समझ में नहीं आता? तो अल्लाह ये बता रहा है कि ये बस्तियां, वी डिस्ट्रॉयड देम व्हेन दे डिड रॉन्ग, उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने इनको तबाह कर दिया, हलाक कर दिया। एंड वी अपॉइंटेड अ फिक्स टाइम फॉर देयर डिस्ट्रक्शन। तो जैसे अल्लाह उनको फिक्स टाइम देता है मोहलत का, वैसे ही जब उनकी तबाही जो आती है उसका भी एक टाइम है मुकर्रर किया हुआ, कि भाई ये वक्त इतने बजे, ये तारीख को, फलाने साल में, और ये अजाब आएगा फलानी कौम के ऊपर। अल्लाह के पास सब लिखा हुआ है ना। The worst people are those who turn away after being reminded. बदतरीन लोग वो हैं, सबसे बदतरीन, वर्स्ट पीपल, जिनके पास अगर कुरान से याद दहानी कराई जाए और वो मुंह फेर के चल दे, इग्नोर कर दे के जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। Allah says, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. And who does more wrong than he who is reminded of the ayat, signs of his Lord, but turns away from them. इससे बुरा जालिम और कौन होगा, बदतरीन, कि जिसके सामने अल्लाह के कलाम की आयतें, उसके रब की निशानियां, साइंस, आयतें लाई जाए, उसको याद दहानी करवाई जाए और वो पलट के चला जाए। अल्लाह से, अल्लाह कहता है, हु अमंग माई क्रीचर्स डज मोर रॉन्ग, मेरी तमाम मखलूक के अंदर कौन है जो सबसे ज्यादा जुल्म करता है, यानी कि मतलब रॉन्ग करता है। देन वन हु इज रिमाइंडेड ऑफ द साइंस ऑफ अल्लाह देन टर्न्स अवे फ्रॉम देम, कि जब उसको याद दिलाया जाए अल्लाह की आयतों को और वो पलट के चला जाए। सबसे बदतरीन इंसान है वो, दैट इज इग्नोर्स देम, वो उसकी तरफ से दिखाता है ऐसा कि जैसे उसे कोई परवाह नहीं, वो कोई सुनने के लिए कहीं तैयार नहीं, एंड डज नॉट लिसन और पे अटेंशन टू देम, उसको सुनना भी नहीं है कुरान और उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि ध्यान देना पड़ेगा ना समझने के लिए। वनसिया मा क़द्दमत यदाह, फॉरगेटिंग व्हाट हिज हैंड्स हैव सेंट फॉर्थ, भूल गया है कि उसके हाथों ने पहले क्या भेजा है। मीन्स बैड डीड्स, बुरे अमाल एंड इवल एक्शंस, और बदतरीन एक्शंस यानी उनकी जो भी हरकतें बदतरीन, तो ये वो भूल चुका है। इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम, ट्रूली वी हैव सेट ओवर देयर हार्ट्स, उनके दिलों के ऊपर यकीनन हमने डाल दिया है। मीन्स द हार्ट्स ऑफ दीज पीपल, इन लोगों के दिलों की बात कर रहा है अल्लाह, कि ये लोग जो हैं, जो नहीं मान रहे, जो नहीं सुन रहे, उनके दिलों पर हमने डाल दिया है अकिन्नतन। अकिन्ना मीन्स कवरिंग्स, उनके ऊपर गिलाफ या पर्दा डाल दिया अल्लाह ने। आई यफ़क़हूहु, लेस्ट दे शुड अंडरस्टैंड दिस, मीन्स सो दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस,
یعنی اس کا مطلب یہ ہے نا تاکہ کہیں وہ اس کو سمجھنے نہ لگ جائیں. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تاکہ یہ نہ سمجھے قرآن کو، دس قرآن، so that they will not understand this Quran and its clear message، اور اس کا جو صاف ستھرا بالکل کلیئر اس کا جو پیغام ہے وہ بھی نہ یہ سنیں نہ سمجھیں. کیونکہ اب اللہ کو بھی تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس نے دیا مہلت، لیکن مہلت کے اندر تم نے فائدہ اٹھایا نہیں. وفی آذانہم وقرا اینڈ ان دیئر ایئرز ڈیفنس، اور ان کے کانوں کے اندر بہرا پن. means that they will be deaf in an abstract way to guidance، یعنی ہدایت کی طرف ان کے کان بہرے ہیں، نظر نہیں آئیں گے لیکن بہرے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، and if you call them to guidance even then they will never be guided. آپ ان کو کتنا بھی بلاؤ ہدایت کی طرف وہ کبھی بھی ہدایت نہیں حاصل کریں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، and your Lord is most forgiving, owner of mercy، اور آپ کا رب بہت معاف کرنے والا اور رحمت کا مالک ہے، اونر، ماسٹر. means your Lord, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is forgiving and has great mercy. کہ تمہارا رب جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت معاف کرنے والا اور اس کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب were he to call them to account، اگر ان کا حساب لینے کی بات آ گئی کہ اللہ اگر اس بات پہ آمدہ ہو گیا کہ لے لو ان کا اکاؤنٹ، حساب فار واٹ دے ہیو ارنڈ، جو کمائی یہ کر کے بیٹھے محنت سے، بڑی محنت سے. کبھی بھی کسب ورڈ ہے نا جو وہ بہت محنت کی کمائی ہے، خواہ اچھی یا بری لیکن محنت کی کمائی ہے. کیونکہ محنت تو کرنی پڑتی ہے نا برے لوگوں کو بھی، چور ڈاکو لٹیرے اسمگلر سبھی. اور then surely he would have hastened their punishment، تو پھر تو یقیناً اللہ کہہ رہا اس نے ضرور، اس نے یعنی اللہ نے بہت جلدی مچائی ہوتی پھر تو عذاب کی. کیونکہ اگر وہ ان کا حساب لینے پہ آمدہ ہو جاتا، ان کی وہ جو بہت محنت کی جو کمائی ہے بری، تو پھر تو وہ عذاب میں بڑی جلدی کرتا. دس از لائک دا آیا. پھر قرآن کی سورہ نمبر 35 یعنی سورہ فاطر جو سورہ یاسین سے ایک آیت، ایک سورہ پہلے، یعنی آیت نہیں سورہ 35 فاطر اور اس کی آیت نمبر 45. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، and if Allah were to punish men for that which they earned، بِمَا كَسَبُوا یعنی وہ جو انہوں نے، اگر اللہ سزا دینے پر آ جائے انسانوں کو جو انہوں نے کمائی کی ہے بری، اس کی یعنی وہ بری کمائی ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دینے والی بات کر رہا ہے کہ اگر اللہ عذاب دینے پہ آ جائے ان کی اس محنت کی بری کمائی کے اوپر، he would not leave a moving creature on the surface of the earth، پھر اللہ زمین کی سطح پہ ایک بھی چلتا پھرتا کوئی بھی انسان یا مطلب مخلوق کو نہیں چھوڑتا، زندہ نہیں چھوڑتا ہے، سب تباہ ہو گئے ہوتے. اور پھر دوسری جگہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 6، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یہاں اللہ نے ابھی ذو ورڈ جو ہے لذو مغفرہ، ذو مغفرہ کا مطلب ہے وہ مالک ہے مغفرت کرنے پر، یعنی کہ اس کے وہ اونر ہے کہ وہ مغفرت کر سکتا ہے. بٹ ویریلی یور لارڈ از فل آف forgiveness فار مین کائنڈ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے
وہ پورا یعنی وہی مالک ہے فرگیو کرنے والا، معاف کرنے والا، فار مین کائنڈ، انسانوں کے لیے، ان اسپائٹ آف دیئر رانگ ڈوئنگ، اس کے باوجود کہ انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں. اینڈ ویریلی یور لارڈ از آلسو سیویئر ان پنشمنٹ، اور ساتھ میں بیلنس کیا اللہ نے کہ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بہت شدید ہے، سیویئر ہے، سخت ہے. اسی لیے اللہ کی رحمت پہ تکیہ مت لگاؤ، بیلنس ادھر چلا جائے گا. ایک طرف رکھو ترازو میں اللہ کا سیویئر پنشمنٹ، شدید العقاب، کہ وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور ایک میں رکھو کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو دونوں کو بیلنس کرو گے تبھی ہی تم صحیح چیز کر سکو گے، ورنہ کسی بھی ایک چیز پہ تکیہ لگا دیا تو پھر گئے کام سے. کہیں پنشمنٹ کو سوچ کے کہ ارے یہ تو اب ہم کو تو سزا ہونے والی ہے، پھر بندہ اور گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا اور سوچے گا کہ چھوڑو اب کیا ہے، معافی کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں. لیکن اگر معافی کا اگر بہت لگ جائے گا کہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ، کچھ نہیں، چلو کچھ نہیں، حرام کھاتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو پھر وہ اب وہ فرگیونیس مغفرت کرے گا نا. میرا مطلب رب جو ہے وہ مغفرت کرے گا، بھائی مالک ہے مغفرت کا. تو اب ہوگی نا دونوں جگہ، اس لیے دونوں جگہ جو ہے کوئی بھی دونوں جگہ کو بیلنس رکھو، کسی ایک کو مت پکڑو، جھکاؤ پھر وہ اسی طرف چلا جائے گا. And there are many ayat which say the same thing. اور بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں جو یہی بات کہتی ہیں. Then Allah tells us that He is patient. پھر اللہ ہم سے کہتا ہے وہ بہت صبر کرتا ہے. واقعی الصبور اللہ کا نام ہے. He conceals faults. انسانوں کے گناہ کو، غلطیوں کو چھپاتا ہے، اس پہ پردہ ڈالتا ہے. And forgives sins. اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. He may guide some of them. کچھ کی وہ ہدایت کرتا ہے اس میں سے، from wrong doing to true guidance. یعنی وہ جو غلط چیز کر رہے تھے، ظلم پہ ظلم کر رہے تھے خود پہ، یعنی کہ بہت گناہ کے کام کر رہے تھے، وہاں سے اللہ ان کو ہٹا کے بالکل ٹرو گائیڈنس پہ لے کر آتا ہے، یعنی کہ پوری ہدایت پہ. And whoever continues in his evil ways, اور جو بھی اپنے برے راستے پہ چلتا ہی جا رہا ہے، کنٹینیو ہے وہ، یعنی مطلب وہ رکے گا نہیں، وہ چلتا ہی جا رہا ہے. اس کو کتنا بھی بولو، اس کو کتنا بھی قرآن سنا، اس کو کچھ بھی کرو، لیکن وہ اگر چلتا ہی جا رہا ہے اپنے اسی برے راستے پر، ایول، then there will come to him a day. تو تب اس کے پاس آئے گا وہ دن when infants will turn grey. بچے چھوٹے بچے، ان کے بال جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے. وہ دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، اس کی حولناک کی. And every pregnant female will shed her load. اور ہر حاملہ اپنا بوجھ گرا دے گی، یعنی اس کا وضع حمل ہو جائے گا، وضع حمل نہیں مطلب مس کیریج ہو جائے گا. He says بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. But they have their appointed time beyond which they will find no escape. ان کا لیکن ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت آ جانے کے بعد وہ کہیں نہیں بھاگ سکیں گے، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. Meaning they will find no way out. ان کے لیے بھاگنے کا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. وہ پکڑے گئے، اب اس میں وہ وقت آ گیا ہے، تو وقت آ گیا تو اللہ تھوڑی چھوڑے گا پھر. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. And these towns، اور یہ بستیاں، یہ تمام بستیاں جو تم دیکھتے رہتے ہو، we destroyed them that they did wrong. انہوں نے جب ظلم کیا، ظلم کی روش اختیار کی، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. This refers to earlier nations in times past. اور یہ پرانے جو بھی قومیں تھی، یہ ان کی نوح علیہ السلام کی قوم، پھر مطلب عاد جو قوم تھی، عاد، سمود، لوط علیہ السلام کی قوم، تو یہ سب تمام بہت ساری ہے نا قومیں، فرعون، یہ سب جو ہیں ان کو
we destroyed them because of their stubborn disbelief. یعنی ان کا جو کفر تھا وہ بڑا مطلب وہ تھا، یعنی کہ جیسے اس پہ اڑے ہوئے تھے ان لوگ اس کفر کے اوپر. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، برباد. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا and we appointed a fixed time for their destruction. اور ہم نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا ان کی تباہی کا. کیا فرعون کو اللہ نے فوراً کے فوراً جتنا بھی وہاں کتنے سال رہے نا، وہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے، جب اللہ نے ان کو بھیجا ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو کیا وہ فوراً کے فوراً انہوں نے کہا، پھر وہ جو انہوں نے سانپ کا وہ جو اپنا عصا پھینکا اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی نشانیاں آتی چلی گئی، عذاب آتے چلے گئے، طوفان آتا چلا گیا، تو اس تو فوراً کے فوراً اس میں پکڑایا؟ کیا وہ کتنے سالوں کا قصہ ہے، سال ہا سال بیتتے جا رہے تھے. مگر اللہ کا پکڑنے کا ٹائم وہی تھا کہ جب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کراس کریں گے اس سمندر کو، تو تب وہ فرعون اور اس کی پوری فوج اس کے اندر غرق ہو جائے گی. تو اللہ کا ٹائم جو ہے وہ فکس ہوتا ہے نا، اللہ تبھی ہی کرتا ہے. تم کچھ بھی بولو گے، دعا کر کر کے بولو گے ارے اللہ وہ فرعون، آج کے فرعون بھی بہت سارے، اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے، تو وہ نہیں، وہ اللہ کا جو فکس ٹائم ہے وہ اسی وقت کرے گا، اس کی حکمت کے تحت ہے وہ. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا and we appointed a fixed time for their destruction. تو ان کی تباہی کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے. دنیا میں جب کوئی بھی کسی پہ ظلم کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے نکل گیا، میں بچ گیا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کا ایک مقررہ وقت ہے، وہ وقت آئے گا تبھی ہی اس کی تباہی ہوگی. We appointed for them a set time limit. ہم نے ان کے لیے ایک وقت ہے جو سیٹ کر دیا ہے، not to be increased or decreased. نہ اس کے اندر ایک لمحہ بڑھے گا، ایک سیکنڈ بھی نہیں بڑھے گا، اور نہ ہی ایک سیکنڈ اس میں گھٹے گا. یعنی ایک سیکنڈ نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا. سوچ لو اتنا پریسائز ہے وہ. The same applies to you, O idolaters. تو اے مشرکوں، اے بت پرستوں، یہ سب کچھ یہ تم پر بھی اپلائی ہوتا ہے. سو بی ویئر. تو تم جو ہو اس سے بہت ہی خبردار ہو جاؤ. اور واٹ ہیپن ٹو دیم ول ہیپن ٹو یو. ان کے ساتھ جو بھی ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. فار یو ہیو ریجیکٹڈ دا نوبلسٹ میسنجر اینڈ گریٹسٹ پروفیٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے تو ان کو ریجیکٹ کیا، رد کیا، جو کہ سب سے بڑے رسول اور نبی. اینڈ یو آر ناٹ ڈیئرر ٹو اس. اور تم ہم کو کوئی اتنے پیارے نہیں ہو دین دیم، جو پہلے جن کے پر عذاب آئے تھے. سو فیئر مائی پنشمنٹ اینڈ رات. تو اب میرا عذاب، میرا غضب اور غصہ جو ہے اس سے ڈرو. بہت ڈرنے والی چیز ہے وہ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ اور قہر وہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے. تو اور کیا ہے؟ کوئی مٹھائی نہیں ہے، لڈو نہیں ہے کہ بندہ بولے گا ٹیسٹ لے کے کھاؤ. نہیں، بڑی اچھی پنشمنٹ ہے، ہاں لڈو بہت اچھا ہے، کھا سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ لڈو جو بھی کھائے گا پنشمنٹ کا اللہ کا اور غضب اللہ کا، وہ تو پھر بہت ہی بری طرح گیا، بے بھاؤ گیا پھر تو. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. ربنا لا تجعلنا منہم، ایسے لوگوں میں ہم کو اللہ کبھی شامل مت کرنا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و